بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اویس ہے۔ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے خاندان کا واحد وارث۔ یہی ایک حقیقت تھی جس نے میری زندگی کے ہر لمحے کو ایک بوجھ بنا دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں بہت چھوٹا تھا اور میرے ماں باپ کے کانوں میں تانے گونجتے تھے۔ کوئی کہتا، لو جی 5 بیٹیاں پیدا کی ہیں، وارث تو ہے ہی نہیں۔ کوئی دوسرا ہنستا ہوا بولتا، لگتا ہے اس گھر کی نسل یہیں ختم ہو جائے گی۔ میری ماں ان باتوں پر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی تھی۔ باہر سے وہ کچھ نہ کہتی، مگر میں نے کئی بار رات کے سناٹے میں اسے روتے ہوئے سنا۔ میرا باپ چپ چاپ بستر پر کروٹ بدل لیتا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تھکن اور مایوسی میں نے چھوٹی عمر میں ہی پہچان لی تھی۔ میرا وجود ان کے لیے ایک امید تھا، وہ امید کہ شاید میں ان سب باتوں کا جواب بن سکوں گا۔ میری 5 بہنیں میری جان تھیں، وہ سب مجھ سے بڑی تھیں اور میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی، لیکن خاندان والوں کے دباؤ نے میرے والد کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی شادی جیسے تیسے کر دیں۔ ابھی ان کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کے خواب ادھورے تھے، مگر ابا کہتا، بیٹی کو جلدی رخصت کرنا ہی بہتر ہے، زیادہ دیر رکھو تو لوگ اور تانے دیتے ہیں۔ یوں ایک ایک کر کے میری سب بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ میں گھر میں رہ گیا، اپنی ماں اور باپ کے ساتھ۔ وہ بار بار مجھے دیکھتے اور ان کی آنکھوں میں کنجانے فکر نمایاں ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہو گیا، میرے شوق اور خواب بھی تھے، مگر میرے والدین کے دل میں صرف ایک ہی فکر تھی کہ میری جلدی شادی ہو جائے۔ ایک دن ابا نے مجھے پاس بٹھایا، بیٹا اویس، ہم نے سوچا ہے اب تمہاری شادی کر دیں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ابھی؟ ابا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں بیٹا، ابھی ہم چاہتے ہیں تمہارا گھر بھی آباد ہو۔ اماں نے بات آگے بڑھائی، ہم نے نورین کا رشتہ سوچا ہے، وہ تمہاری خالہ زاد ہے، اچھی لڑکی ہے، نیک ہے، ہمارے گھر کی عزت رکھے گی۔ میں خاموش رہا۔ نورین کو میں جانتا تھا، وہ میری اپنی بہن کی بیٹی تھی، بچپن میں کھیلتے رہے تھے ہم سب، مگر شادی میں نے کبھی یوں نہیں سوچا تھا۔ ماں نے میری خاموشی کو توڑا، بیٹا دیکھو، لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، تمہاری بہنوں کی شادیوں پر بھی ہمیں تانے سننے پڑے، اب ہم چاہتے ہیں تمہارے ذریعے ان سب کو جواب دیں۔ میں نے آہستگی سے کہا، جی اماں، جیسے آپ چاہیں۔ یوں میری شادی نورین سے طے ہو گئی۔ شادی سادگی سے ہوئی، گھر میں کچھ خوشی کا سما ضرور تھا، مگر مجھے لگتا تھا جیسے اس خوشی کے پیچھے بھی ایک انجانی سی بے چینی چھپی ہوئی ہے۔ نورین اچھی لڑکی تھی، نرم دل اور خوبصورت۔ اس نے شادی کے بعد فوراً ہی خود کو ہمارے گھر کے رنگ میں ڈھال لیا۔ شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ وہی پرانے تانے پھر سے ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے لگے، جیسے یہ تانے ہمارے خاندان کی تقدیر کا حصہ ہوں۔ میں سوچتا تھا کہ شاید شادی کے بعد ماحول کچھ بدلے گا، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ایک دن ہم سب برآمدے میں بیٹھے تھے، اماں صحن میں بیٹھی روایتی طریقے سے بیج چھیل رہی تھیں، ابا خاموش اخبار دیکھ رہے تھے اور نورین چپکے سے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس دوران چچی آ گئی۔ ان کے آنے کے ساتھ ہی مجھے لگا جیسے گھر کے اندر ہوا کا رخ بدل گیا ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھتی بولی، ہاں بھابھی، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی؟ اماں نے سر جھکا کر جواب دیا، ابھی تو شادی کو مہینے کتنے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ چچی نے ہنس کر طنزی انداز میں کہا، ویسے بھی آپ کے خاندان کی تاریخ یہی ہے، جو بھی ہوگا بیٹی ہی ہوگی۔ میرے کانوں میں ان کے یہ الفاظ گونج گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں کا ہاتھ لرز گیا ہے، ان کے چہرے پر ایک انجانا دکھ تیر گیا۔ نورین بھی کچن سے نکل کر آئی، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ تانے نہ صرف اماں کو بلکہ نورین کو بھی اندر سے زخمی کر رہے ہیں۔ چچی نے بات کو وہی نہیں چھوڑا، وہ ابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھائی صاحب، آپ نے ساری زندگی بیٹیوں کے تانے سنے، اب لگتا ہے اویس بھی یہی سننے والا ہے۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں، وارث کہاں سے آئے گا؟ ابا نے اخبار موڑ دیا، ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصہ ابھرا، مگر وہ بولے کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان تھے، شاید اس لیے کہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ نورین کے چہرے پر رنگ اتر گئے، وہ آہستہ سے اندر چلی گئی۔ میں جانتا تھا یہ الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے ہیں، مگر وہ کبھی جواب نہ دیتی، اس کی خاموشی ہی اس کا دفاع تھی۔ اسی شام اماں نے مجھے پاس بلایا، کمرے میں روشنی مدھم تھی اور کھڑکی کے باہر شام ڈھل رہی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، اویس، لوگوں کی باتوں کو تم سنبھال سکتے ہو، مگر میرا دل اب کمزور ہو گیا ہے۔
میں ہر دن دعا کرتی ہوں کہ اللہ جلدی سے تمہیں بیٹا دے۔ میں نے چونک کر کہا، اماں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہی پرانی تھکن نظر آئی۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، مگر جو زخم یہ لوگ دیتے ہیں ان کا مرہم صرف ایک بیٹے کی شکل میں مل سکتا ہے۔ میں نے اماں کی آواز میں وہی درد سنا جو بچپن میں سنا کرتا تھا۔ مجھے لگا جیسے وقت کے کچھ بدلا ہی نہیں، وہی تانے، وہی زخم اور اب وہی امید۔ کچھ دن بعد میں ایک رشتہ دار کی دعوت میں گیا۔ سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں ایک نے کہا، ہاں اویس، سنا ہے ابھی تک خوشخبری نہیں آئی۔ میں نے مسکرا کر جواب دینے کی کوشش کی، جی اللہ بہتر کرے گا۔ وہ آدمی ہنسا اور کہنے لگا، اللہ کرے بیٹا ہو، ورنہ تم بھی اپنی اماں کی طرح بیٹیوں کے بوجھ میں دبے رہو گے۔ مجھے لگا جیسے سب کی نظریں میرے اوپر جمی ہوئی ہیں۔ میں نے زبردستی مسکرا کر بات ٹال دی، مگر اندر ہی اندر میرا وجود سلگ رہا تھا۔ نورین ان سب محفلوں میں چپ رہتی، کبھی کسی کے سامنے نہیں بولتی۔ ایک دن رات کو جب ہم دونوں کمرے میں بیٹھے تھے، میں نے اس سے پوچھا، تمہیں برا نہیں لگتا جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ نورین نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، برا تو لگتا ہے، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہتی ہوں کہ یہ سب وقتی باتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، وقت نہیں نورین، یہ لوگ ایسے ہی نہیں رکیں گے، ان کے منہ بند کرنے کے لیے بیٹا ہونا ضروری ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر اللہ نے بیٹی دی تو کیا تم تب بھی خوش ہوگے؟ میں نے نظر جھکا لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ کمرے کی خاموشی ہمارے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اماں اب زیادہ عبادت کرنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار رات کو ان کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ وہ بار بار سجدے میں جاتی اور روتے ہوئے دعائیں مانگتی، یا اللہ میرے بیٹے اویس کو بیٹا دے دے، میرے گھر کو وارث دے دے۔ ان لمحوں میں مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں کی پوری دنیا بس ایک دعا میں سمٹ گئی ہے، اور میں بھی اس دعا کے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ چند مہینے گزرے اور ایک دن اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں خبر ملی کہ نورین امید سے ہے۔ گھر کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ اماں نے فوراً ابا کو بتایا، مبارک ہو، ہمارا گھر جلدی آباد ہونے والا ہے۔ ابا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی پرانی خواہش چھپی ہوئی تھی جسے میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اماں نے نورین کے لیے خاص کھانے بنانا شروع کر دیے۔ کبھی دودھ بادام ڈال کر دیتی، کبھی سوپ تیار کرتی۔ محلے کی عورتیں بھی آ کر مشورے دینے لگی، ایسی چیزیں کھلائیں تاکہ بچہ تندرست ہو۔ کوئی کہتا، یہ کھانے سے بیٹا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اماں ان سب باتوں کو دل سے سن کر عمل کرتی جاتی۔ میں باہر کے کمرے میں بیٹھا ان باتوں کو سنتا تو دل میں عجیب سا خوف سر اٹھاتا۔ اگر پھر بیٹی ہوئی تو؟ یہ خیال جیسے کانٹوں کی طرح میرے ذہن میں چبھتا رہتا۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتا، اللہ بہتر کرے گا، بیٹا ہی ہوگا، مگر دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوتا۔ ایک دن نورین کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں اندر گیا اور آہستگی سے کہا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پوچھ لینا، بیٹا ہے یا بیٹی؟ نورین نے چونک کر میری طرف دیکھا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کے راز ہیں، ہمیں یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ضرورت ہے نورین، اگر بیٹا نہ ہوا تو یہ خاندان والے ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ ہماری اولاد ہوگی، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میں نے جھنجلا کر کہا، نہیں، کافی نہیں، تم جانتی ہو اماں کی آنکھوں میں کیا خواہش ہے، اگر بیٹا نہ ہوا تو وہ اور ٹوٹ جائیں گے۔ نورین نے چھری رکھ دی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا صرف بیٹا ہی سب کچھ ہے؟ اگر بیٹی ہو گئی تو کیا تم اسے قبول نہیں کرو گے؟ میں نے نظریں چرا لی اور جواب نہ دیا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ اماں اب زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ وہ بار بار نورین کو کہتی، زیادہ کام نہ کرنا، آرام کرنا، اللہ ہمارے وارث کو سلامت رکھے۔ نورین مسکرا دیتی، مگر میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ ان جملوں کے پیچھے چھپی ہوئی خواہش کو بخوبی سمجھ رہی ہے۔ چند دن بعد ہم سب ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے عام چیک اپ کیا اور ہدایتیں دی۔ میں نے نورین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ پوچھے، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ واپسی پر میں نے جھنجلا کر کہا، تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ نورین نے نرمی سے جواب دیا، اویس، یہ چیزیں جاننے کی نہیں ہوتی، جو بھی آئے گا وہ اللہ کی عطا ہوگا۔ میں نے بے بسی کے ساتھ کہا، تم نہیں سمجھتی نورین، لوگوں کے طعنے سہنا آسان نہیں، بیٹا ہونا ضروری ہے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک مستقل خوف بیٹھ گیا،
جب بھی میں محلے سے گزرتا مجھے لگتا سب کی نظریں مجھ پر ہیں، سب سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس بار بیٹا ہوگا یا نہیں۔ اماں ہر وقت دعا کرتی رہتی۔ ایک رات میں نے انہیں دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں۔ یا اللہ، اس بار بیٹا دے دے، بس بیٹا دے دے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سا درد ہوا، مگر ساتھ ہی خوف بھی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی، ایک طرف بیٹے کی خواہش اور خاندان کی امیدیں، دوسری طرف بیٹی کا خوف۔ ہر گزرتا دن میرے لیے مزید بے چینی لے کر آتا۔ میں بار بار اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ اس بار بیٹا دو، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ مہینوں کی بے چینی، اماں کی دعائیں، خاندان کی سرگوشی اور میرے دل کے وسوسے آخرکار ایک دن اپنے انجام کو پہنچنے لگے۔ نورین کے درد زہ کی خبر سنتے ہی ہم سب ہسپتال پہنچے۔ کوریڈور میں ایک عجب سی خاموشی تھی۔ ابا کرسی پر بیٹھے تسبیح کے دانے پھیر رہے تھے، اماں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور میرے قدم ایک جگہ ٹکے نہیں تھے۔ میں بار بار آگے پیچھے چلنے لگتا۔ نرس باہر آئی اور بولی، دعا کرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے دعا مانگی، یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لمحے صدیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ آخرکار دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے، جیسے کسی نے میرے اندر کچھ توڑ دیا ہو۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ ابا نے نظریں جھکا لی۔ میں خود بھی کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، نہ ہنس سکا نہ رو سکا۔ دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ اماں کے ہونٹوں پر دبی دبی آہ نکلی، بیٹی۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اللہ کی رضا ہے۔ مگر ان کی آنکھوں میں وہی خالی پن تھا۔ میں اندر گیا تو نورین کے پاس ایک ننھی سی جان لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ گلاب کی پتیوں کی طرح نرم تھا، چھوٹی سی ناک، بند آنکھیں اور معصوم سا وجود۔ نورین نے مسکرا کر کہا، اویس دیکھو ہماری بیٹی۔ میں نے سر ہلایا، ہاں بیٹی، مگر میرے لہجے میں وہ جوش نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ نورین کے چہرے پر وہ لمحے کے لیے کچھ بجھ سا گیا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ گھر واپسی پر بات چھپ نہ سکی۔ جیسے ہی خبر پھیلی، خاندان کے لوگ آنے لگے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی سب کے چہروں پر طنز کی مسکراہٹ دکھائی دی تھی۔ سب سے پہلے چچی بولی، ہائے اللہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ بھی بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، پہلا ہی وارث بیٹی نکلا۔ ایک اور رشتہ دار نے کہکا لگایا، بس سب سمجھ لو یہ گھر بھی بیٹیوں کے بوجھ تلے دبنے والا ہے۔ اماں خاموش بیٹھی رہی، ان کے چہرے پر شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ ابا نے سب کچھ سنا مگر زبان بند رہی۔ میں بھی ایک لفظ نہ بول سکا۔ دل کے اندر ایک آگ سلگنے لگی، مگر زبان بند تھی۔ نورین کمرے میں بچی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بچی کو سینے سے لگا کر لوری دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور محبت تھی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے وہ سب تانوں سے بے خبر ہے۔ اس کے لیے بس ایک ہی حقیقت تھی کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ لیکن باہر کے شور نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ ہر آنے والا ایک ہی بات دہراتا، پہلی اولاد بیٹی، نحوست ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجتے رہے۔ رات کو میں صحن میں بیٹھا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اماں میرے پاس آئیں اور آہستہ سے بولی، اویس میں کیا کہوں، میں تو سوچ رہی تھی کہ اللہ بیٹا دے گا۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی، مگر بیٹی دے دی۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے، اماں اللہ کی مرضی ہے، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن نے مجھے کچوکے لگائے۔ گھر میں اب ایک ننھی سی جان کی موجودگی تھی، مگر میرے لیے وہ خوشی نہ لا سکی جس کی سب امید کر رہے تھے۔ دن رات اس کی آواز گونجتی، اس کی معصوم ہنسی صحن کو بھر دیتی، مگر میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ میں اکثر کمرے میں بیٹھا رہتا، وہ کھیلتی رہتی، نورین اسے سینے سے لگا کر لوریاں دیتی اور میں بس خاموشی سے دیکھتا۔ نورین کا ہر لمحہ بیٹی کے گرد گھومنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے کپڑے سیتی، کھلونے خریدتی، ننھی ننھی چوڑیاں پہنا کر خوش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم اسے اتنا لاڈ کیوں دیتی ہو؟ نورین نے مسکرا کر جواب دیا، یہ ہماری بیٹی ہے ویس، جب یہ مسکراتی ہے تو میرا دل جیت لیتی ہے۔ میں نے نظریں پھیر لیں اور سخت لہجے میں کہا، بس تمہیں ہی پیاری لگتی ہوگی، مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ نورین خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں دکھ چھپ نہ سکا۔ بیٹی اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ اس کے ننھے قدموں کی چاپ گھر میں گونجنے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے صحن میں چلتی اور بار بار گر جاتی، پھر اٹھ کر مسکرا دیتی۔ اماں خوشی سے دیکھتی اور دعائیں دیتی،
نورین دوڑ کر اسے اٹھا لیتی اور میں دور سے دیکھتا اور دل میں وہی کڑواہٹ محسوس کرتا۔ ایک دن میں کمرے میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ بیٹی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ اپنے ننھے ہاتھ بڑھا کر بولی، بابا۔ میں نے کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ وہ بار بار دہراتی رہی، بابا بابا، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی اور نورین کے پاس چلی گئی۔ نورین نے اسے گود میں اٹھا کر کہا، بیٹا بابا مصروف ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی، کب تک یوں بے پرواہی دکھاؤ گے اویس؟ یہ تمہیں بابا کہہ رہی تھی۔ میں نے تلخی سے کہا، میں نے سنا تھا۔ نورین نے جواب دیا، سننا کافی نہیں ہوتا، جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ میں نے چپ سادھ لی۔ محلے کی عورتیں اکثر نورین کے پاس آتی اور بچی کو پیار کرتی۔ کوئی اس کی پیشانی چومتا، کوئی اس کے بال سہلاتا۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے، بالکل ماں پر گئی ہے۔ وہ سب تعریفیں سن کر خوش ہو جاتے، لیکن جب بھی کوئی کہتا بالکل اویس جیسی لگتی ہے، میرے دل پر ایک بوجھ سا بڑھ جاتا۔ ایک شام اماں بچی کو آنگن میں لیے جھولے میں جھولا جھول رہی تھی۔ وہ ہنستی اور تالیاں بجاتی۔ میں باہر آ رہا تھا کہ اس نے پھر مجھے دیکھ کر ہاتھ بڑھایا اور کہا، بابا۔ اماں نے خوشی سے کہا، اویس دیکھو تمہیں بلا رہی ہے۔ میں نے رخ پھیر لیا اور اندر چلا گیا۔ اماں کے چہرے پر افسوس چھلک گیا۔ رات کو نورین نے کہا، کبھی سوچا ہے کہ یہ بچی بڑی ہو کر کیا محسوس کرے گی؟ تمہاری بے رخی اسے اندر سے توڑے گی۔ میں نے کہا، جو بھی ہے میں نہیں بدل سکتا۔ نورین نے آہ بھری، تو پھر یاد رکھو ایک دن تم پچھتاؤ گے۔ وقت گزرتا گیا۔ بیٹی نے بولنا سیکھ لیا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے جملے گھر میں خوشبو کی طرح پھیل جاتے۔ وہ صحن میں کھیلتے ہوئے بار بار آواز لگاتی، بابا دیکھو، لیکن میں صرف اپنی کرسی پر بیٹھا رہتا، جیسے میری سماعت نے اسے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ ہر دن کے ساتھ نورین اور بیٹی کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ وہ دونوں ہنستی کھیلتی رہتی۔ نورین اسے کہانیاں سناتی، جھولے جھلاتی، اور بیٹی ہر لمحہ امی کہہ کر لپٹتی۔ لیکن جب کبھی وہ بابا کہہ کر میری طرف دیکھتی، میری خاموشی اس کی مسکراہٹ چھین لیتی۔ وہ دن بھی عجیب تھا۔ میری بیٹی کئی دنوں سے کمزور لگ رہی تھی۔ اس کی ہنسی کم ہو گئی تھی۔ کھیلنے کی بجائے اکثر خاموش پڑی رہتی۔ ایک شام وہ تیز بخار میں جلنے لگی۔ نورین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی اور گھبرا کر کہتی، اویس اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کچھ ہو نہ جائے۔ اماں بھی پریشان تھی، بیٹا بچی کو ہسپتال لے جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا۔ اس کا جسم تپش سے دہک رہا تھا۔ وہ کمزور آواز میں بلک رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا احساس ہوا، مگر ساتھ ہی کچھ تلخ یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ خاندان کے تانے، چچی کے جملے، اماں کی دعائیں، سب کچھ ایک ساتھ میرے ذہن پر حملہ آور ہوا۔ میں اسے لیے ہسپتال پہنچا۔ کوریڈور میں مریضوں کی بھیڑ تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کچھ دوائیاں لکھ دی۔ میں نے اسے پانی پلایا تو اس کی مدھم آواز کانوں میں آئی، بابا۔ اس لمحے میں رک گیا۔ کئی دنوں کے بعد اس نے مجھے یوں پکارا تھا، مگر میرے دل پر بڑا بوجھ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ اسی اسپتال کے کمرے میں ایک اور منظر نے مجھے چونکا دیا۔ ایک مرد اور عورت ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے۔ عورت کی آواز ٹوٹ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کئی سال ہو گئے ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم نے ہر علاج کرایا مگر کچھ نہیں ہوا۔ مرد بولا، ہم تو دعا کرتے ہیں کاش کوئی بچہ مل جائے، چاہے کہیں سے بھی، ہم اسے اپنا لیں، اسے پالیں، اپنے دل کا سکون بنائیں۔ میں پاس ہی کھڑا تھا۔ میری نظریں اپنی بیٹی پر تھی، جو کمزور ہاتھ میرے گریبان سے لپٹائے مجھے پکڑے ہوئی تھی۔ وہ بار بار ہلکی آواز میں روتی، بابا بابا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال ابھرا، کیوں نہ اسے ان کے حوالے کر دوں؟ یہ تو پہلے ہی اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، میرے لیے تو یہ بوجھ ہے، ان کے لیے سکون بن جائے گی اور مجھے بھی شاید چند پیسے مل جائیں۔ یہ سوچ جیسے میرے دل میں خنجر کی طرح بے بس ہو گئی۔ میں نے گردن جھٹکی، مگر خیال بار بار واپس آتا رہا۔ میں نے بیٹی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں معصومیت اور کمزوری تھی، اس کے لبوں پر پھر وہی صدا تھی، بابا۔ میرا دل لرزا، مگر پھر وہ سب تانے یاد آ گئے۔ چچی کی آواز میرے کانوں میں گونجی، یہ بھی بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، وارث کہاں سے آئے گا؟ اس لمحے میں نے فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر کے کمرے سے نکل کر میں نے ان دونوں میاں بیوی کا پیچھا کیا۔
وہ اسپتال کے باہر کھڑے بات کر رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے آواز دی، سنیے۔ وہ چونک کر میری طرف مڑے۔ میں نے بیٹی کو گود میں تھاما اور آہستہ سے کہا، میں غریب آدمی ہوں، میری پہلے بھی بیٹیاں ہیں، اس بچی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، اگر آپ چاہیں تو اسے لے لیں۔ وہ دونوں ہکا بکا مجھے دیکھنے لگے۔ عورت نے کانپتی آواز میں کہا، آپ اپنی بیٹی ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا، ہاں، میرا حال بہت خراب ہے، میں اس کی پرورش نہیں کر سکتا، آپ چاہیں تو اسے لے جائیں۔ مرد نے غصے سے کہا، کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ یہ آپ کی اپنی اولاد ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی اور سرد لہجے میں کہا، شرم کا وقت گزر گیا، اب صرف ضرورت باقی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر مرد نے گہری سانس لے کر کہا، اگر تم سچ میں یہی چاہتے ہو تو یاد رکھنا، ایک بار یہ بچی ہمارے پاس گئی تو تم اسے واپس نہیں لے سکو گے۔ میں نے تیزی سے جواب دیا، نہیں، میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا اور پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پیسے پکڑ لیے اور بیٹی کو ان کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹی نے میرا گریبان مزید زور سے پکڑا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، بابا بابا، اس کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ میری گردن کے گرد ڈال دیے، جیسے جان بوجھ کر چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ میں نے اسے زبردستی ان کے حوالے کیا۔ عورت نے اسے گود میں لیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بار بار وہی ایک لفظ دہرا رہے تھے، بابا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر میں پلٹا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ پیسے مٹھی میں تھے، مگر دل میں ایک ایسا خلا تھا جو شاید کبھی نہ بھر سکے۔ میں خالی ہاتھ گھر کے دروازے پر پہنچا۔ ہاتھ میں نہ بیٹی تھی نہ اس کے کھلانے، صرف ایک جھوٹ تھا جو میں اپنے دل میں گھڑ کر لے آیا تھا۔ قدم بھاری ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی نورین نے مجھے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی اور گھبرا کر بولی، کہاں ہے میری بچی؟ میں نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، نورین وہ بازار میں گم ہو گئی۔ نورین کے چہرے پر رنگ اڑ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے گم ہو گئی؟ وہ چیخنے لگی۔ میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا، تم باپ ہو یا دشمن؟ میں نے مصنوعی بے بسی کے ساتھ کہا، میں کھلونے خرید رہا تھا، ایک لمحے کے لیے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ غائب تھی۔ میں نے پورا بازار چھان مارا، ہر گلی، ہر دکان پر ڈھونڈا، مگر کہیں نہ ملی۔ نورین پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگی۔ اس نے دوپٹہ لپیٹا اور صحن میں آ کر چیخنے لگی، میری بیٹی کہاں گئی؟ کوئی میری بچی کو ڈھونڈے۔ اس کی آواز گلیوں میں گونجنے لگی۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئی، سب پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ بچی کہاں ہے؟ نورین ہچکیاں لے کر جواب دیتی، بازار میں کھو گئی ہے، کوئی میری بیٹی کو واپس لا دے۔ اماں اور ابا بھی باہر نکل آئے۔ اماں کے چہرے پر صدمہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، سچ بتا اویس، کیا ہوا ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، اماں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بازار میں کھو گئی۔ ابا خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے۔ ان کی نظریں جیسے میرے جھوٹ کو پرکھ رہی تھیں، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ نورین نے محلے کی عورتوں کو ساتھ لیا اور دوڑتی ہوئی بازار کی طرف نکل گئی۔ وہ ہر دکان پر جا کر پوچھتی، میری بیٹی دیکھی ہے؟ چھوٹی سی ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ کوئی سر ہلاتا، کوئی افسوس کرتا، مگر جواب نہ ملتا۔ رات دیر تک وہ تلاش میں بھٹکتی رہی، ہر گلی کے نکر پر کھڑی ہو کر آواز لگاتی، بیٹی، میری بچی، مگر سناٹا ہی جواب دیتا۔ آخر کار وہ تھک کر واپس آئی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر تھکن اور دکھ کی لکیریں تھیں۔ اماں نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دی، بیٹی صبر کرو، اللہ کرم کرے گا۔ نورین ہچکیوں کے درمیان بولی، اماں، میں نے اسے اپنی گود سے جدا ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا آج اویس لے گیا ہے تو خوش ہو جاؤں گی، مگر یہ کیا ہو گیا؟ میں کونے میں بیٹھا تھا۔ نورین کی ہر بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، مگر میرے ماں باپ کی نظریں بار بار مجھے کاٹنے لگتی، جیسے وہ کچھ جانچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اگلے دن نورین پھر محلے کی عورتوں کے ساتھ نکلی۔ وہ گلی گلی گئی، مسجد کے باہر کھڑی ہو کر اعلان کروایا، ایک بچی کھو گئی ہے، جو بھی دیکھے اطلاع دے۔ لوگ افسوس ظاہر کرتے، مگر کوئی خبر نہ ملی۔ نورین واپس آ کر صحن میں گر جاتی، روتے روتے کہتی، یا اللہ، میری بیٹی مجھے واپس دے دے، میں اس کے بغیر کیسے جیوں گی؟ محلے کی عورتیں اسے تسلی دیتی، بیٹی، اللہ پر بھروسہ رکھو، بچے اکثر مل جاتے ہیں،
مگر ان کے الفاظ بھی اس کے دل کا زخم نہیں بھر سکے۔ اماں اور ابا خاموش رہے۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جیسے کوئی سوال دبا رکھا ہو۔ ایک دن ابا نے مجھ سے الگ لے جا کر کہا، اویس، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میں نے فوراً کہا، نہیں ابا، میں نے سچ کہا ہے، وہ بازار میں گم ہو گئی تھی۔ ابا نے دیر تک مجھے گھورا، پھر مڑ کر چلے گئے۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ صحن کی خاموشی، کمرے کی ویرانی اور نورین کی چیخیں، سب کچھ دل دہلا دینے والا تھا۔ بیٹی کی ہنسی جو کبھی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی تھی، اب اس کی غیر موجودگی ایک اذیت بن چکی تھی۔ نورین دن رات محلے کے بچوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ جب بھی کوئی بچی ماں کے ساتھ گزرتی، وہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو یاد کرتی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، اویس، تم کیوں اتنے خاموش ہو؟ کیا تمہیں اپنی بیٹی یاد نہیں آتی؟ میں نے جھوٹی سنجیدگی سے کہا، یاد آتی ہے، مگر کیا کریں، اب دعا ہی کر سکتے ہیں۔ نورین نے روتے ہوئے کہا، نہیں، میں دعا پر نہیں رکوں گی، میں ڈھونڈتی رہوں گی، جب تک سانس ہے تلاش کروں گی۔ اماں نے اسے تسلی دی، بیٹی، اللہ پر بھروسہ کرو، شاید کوئی نیک دل انسان اسے لا چھوڑے۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اگر تو نے اسے دیا ہے تو واپس بھی دے دے۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا چیخ کر سچ بتا دوں، مگر زبان بند تھی۔ ضمیر مجھے ہر پل ملامت کرتا، مگر میں نے چپ کے دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ نورین کا دکھ کم نہ ہوا، مگر زندگی پھر بھی آگے بڑھتی گئی۔ بیٹی کی گمشدگی کے چند مہینے گزرے ہی تھے کہ اچانک خبر ملی کہ نورین دوبارہ امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی اماں کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اب کی بار وارث دے دے، ہماری امیدوں پر رحم فرما۔ میرے دل میں بھی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ پچھلی بار کے زخموں کے باوجود یہ خیال کہ شاید اس بار بیٹا ہوگا، میرے اندر خوشی کی ایک کرن جگا گیا۔ میں نے نورین کو دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، خوش نہیں ہو؟ نورین نے آہستگی سے جواب دیا، ڈرتی ہوں، اگر پھر بیٹی ہوئی تو؟ میں نے فوراً کہا، نہیں نورین، اس بار ضرور بیٹا ہوگا، میں نے اللہ سے مانگا ہے، وہ ہماری سن لے گا۔ اماں نے نورین کے لیے خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کبھی دودھ میں کھجور ڈال کر دیتی، کبھی محلے کی عورتوں سے ٹوٹکے پوچھتی، بیٹا پیدا کرنے کے لیے کیا کھلانا چاہیے۔ وہ ہر روز نورین کو نصیحت کرتی، زیادہ کام مت کرنا، بیٹے کو آرام چاہیے۔ میرے دل میں دن رات دعائیں تھیں۔ ہر نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھاتا، یا اللہ، اس بار بیٹا دے دے، میرے لیے عزت کا سبب بنا دے۔ کچھ دن بعد ہم چیک اپ کے لیے اسپتال گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ دیں اور تسلی دی۔ باہر آتے ہوئے میں نے نورین سے کہا، اس بار دل میں صرف ایک دعا ہے، بیٹا ہی ہوگا۔ نورین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، نورین کی طبیعت نازک ہوتی گئی۔ اماں اور میں اس کے ارد گرد رہتے، ابا بھی خاموشی سے دعائیں کرتے۔ گھر میں ماحول مختلف تھا۔ سب کو لگ رہا تھا جیسے اس بار واقعی وہ لمحہ آئے گا جس کی برسوں سے خواہش تھی۔ پھر وہ دن نہ آیا۔ نورین کو درد اٹھا اور ہم سب اسپتال پہنچے۔ کوریڈور میں وہی پرانی بے چینی، مگر اس بار امید کا رنگ گہرا تھا۔ میں بار بار دعا کرتا رہا۔ اماں بھی زیر لب قرآن پڑھ رہی تھیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور خوشخبری سنائی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ایک دم سر اٹھایا۔ اماں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ابا کے چہرے پر برسوں بعد مسکراہٹ ابھری۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا، یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ کچھ دیر بعد نرس نے ایک چھوٹا سا وجود میرے ہاتھوں میں دیا۔ وہ کمزور سی سانسیں لیتا ہوا آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ دل کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میں واقعی باپ بن گیا ہوں۔ میں اسپتال سے باہر نکلا اور فون کر کے محلے میں مٹھائی بھجوا دی۔ کچھ ہی دیر میں پورے خاندان میں خبر پھیل گئی۔ لوگ آنے لگے، سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ کوئی کہتا، مبارک ہو، وارث آیا ہے۔ کوئی دوسرا کہتا، اب اویس کے سر فخر سے اونچا ہوگا۔ میں نے ہر آنے والے کو مٹھائی دی۔ دیکھ لو، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب سب کو پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر کا وارث موجود ہے۔ اماں خوشی کے مارے نورین کے پاس گئیں اور کہا، بیٹی، تم نے ہمارے خاندان کی لاج رکھ لی۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شاید پچھلی بیٹی کو یاد کر رہی تھی، مگر اماں کے الفاظ نے اس کی خاموشی ڈھانپ لی۔
گھر واپسی پر ماحول بالکل مختلف تھا۔ لوگ مبارکباد دینے آتے، محلے والے کہتے اللہ کا شکر ہے اویس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں ان سب کے چہروں پر وہی سکون دیکھتا جس کی برسوں سے خواہش تھی۔ اس لمحے میں نے اپنی پہلی بیٹی کو یاد نہ کیا، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ دل میں صرف بیٹی کا وجود تھا، اس کے رونے کی آواز میرے لیے سکون تھے۔ نورین کے کمرے میں بیٹا ماں کی گود میں سو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی اور کبھی مسکراتی، کبھی آنسو بہاتی۔ میں نے قریب جا کر کہا، اب سب کچھ بدل گیا ہے، اب ہمیں کسی کے تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ نورین نے نظریں جھکائیں اور آہستگی سے کہا، مگر اویس ہماری پہلی بیٹی۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، وہ اب ماضی ہے، ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ اس رات جب اذان دینے کا وقت آیا، میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ اس کے کان میں اللہ کا نام دہراتے ہوئے دل عجیب سا کانپنے لگا۔ لمحہ لمحہ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی پرانا عکس آنکھوں کے سامنے ابھر رہا ہے، مگر میں نے فوراً سے جھٹک دیا۔ بیٹی کی پیدائش پر گھر میں جشن کا سا سما تھا۔ مٹھائیوں کی خوشبو، رشتہ داروں کی آمد و رفت، سب کے چہروں پر مسکراہٹیں۔ اماں خوشی سے بار بار کہتی، یہ ہمارا چراغ ہے، یہ ہمارا وارث ہے۔ ابا خاموش تھے، لیکن ان کے لبوں پر بھی ایک ہلکی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ نورین اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کبھی دیکھتی، کبھی آنکھیں بند کر کے سسک پڑتی، مگر کسی نے اس کے آنسوں کو غور سے نہ دیکھا۔ وہ لمحہ آیا جب مجھے بیٹے کے کان میں اذان دینی تھی۔ سب کمرے میں جمع تھے۔ میں نے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس کا نرم سا وجود میرے سینے کے قریب تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ کلمات دہرانے شروع کیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے یہ الفاظ میرے لبوں پر آئے، اچانک میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرا۔ میری پہلی بیٹی کا معصوم چہرہ، وہی ننھی آنکھیں، وہی چھوٹے ہاتھ جو میرے گریبان سے لپٹ گئے تھے، اور اس کی وہ چیخیں، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ میرے لب رک گئے، کلمات ادھورے رہ گئے۔ بیٹی کی آواز نہ تھی، مگر بیٹی کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کو تھامے رکھا۔ اماں نے چونک کر کہا، اویس کیا ہوا ہے؟ اذان روک دی کیوں؟ میں نے ہڑبڑا کر سر جھٹکا اور کہا، کچھ نہیں اماں، اذان پوری ہو گئی۔ پھر بیٹے کو نورین کی گود میں لے دیا۔ کمرے سے نکل کر میں دوسرے کمرے میں آ گیا، پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، مگر بیٹی کی آواز مسلسل میرے دماغ میں گونج رہی تھی، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، بابا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، اور میں نے اسے خود بیچ دیا تھا۔ میرے ضمیر نے پہلی بار مجھ سے سوال کیا، تم نے کیا کیا اویس؟ وہ تمہاری اولاد تھی، اس نے تمہیں بابا کہا، اور تم نے اسے چند پیسوں کے بدلے چھوڑ دیا۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، دل میں ایک عذاب سا تھا۔ باہر گلیوں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی، مگر مجھے وہی چیخیں سنائی دیتی، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ دن گزرتے گئے، مگر سکون نہ ملا۔ میں بیٹے کو دیکھتا تو لمحہ بھر کے لیے خوشی محسوس ہوتی، لیکن اگلے ہی لمحے بیٹی کا عکس سامنے آ جاتا۔ میں بازار جاتا تو ہر بچی میں اپنی بیٹی نظر آتی۔ کوئی اسکول کے ڈریس میں نظر آتی تو لگتا وہی ہے، کوئی کھیلتے ہوئے ہنستی تو دل کہتا وہی ہے، شاید میری بیٹی بھی یوں ہنستی ہوگی۔ ایک دن نورین نے کہا، اویس تم اتنے خاموش کیوں رہنے لگے ہو؟ میں نے ٹالنے کی کوشش کی، بس تھک گیا ہوں۔ نورین نے گہری نظر سے مجھے دیکھا، کیا واقعی اتنا ہی ہے؟ میں نے جواب نہ دیا۔ میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ بیٹی کی یاد نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ میں نے راتوں کو اکیلے باہر نکلنا شروع کیا، گلیوں میں بھٹکتا رہتا، ہر بچے کو غور سے دیکھتا، کوئی کھیلتا ہوا ملتا تو میں رکتا اور اسے گھورتا رہتا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے، اویس بھائی کیا ہوا ہے؟ میں مسکرا کر کہتا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مگر اندر سے میں ٹوٹ رہا تھا۔ کبھی کبھی میں مسجد کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا، وہاں مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لاتی تھیں۔ میں دور سے ان بچوں کو دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا، کاش یہ میری بیٹی ہو، کاش وہ واپس آ جائے۔ ایک دن میں واقعی بے قابو ہو گیا۔ شام کو محلے کی گلی میں ایک چھوٹی بچی کھیل رہی تھی، اس کے بال 2 چوٹیاں بنے ہوئے تھے۔ میں بھاگ کر قریب گیا اور بے اختیار کہا، بیٹی؟ بچی چونک کر اپنی ماں کے پاس بھاگ گئی۔ اس کی ماں نے مجھے گھور کر کہا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے فوراً قدم پیچھے ہٹایا اور جھوٹ بولا، میں سمجھا اپنی بیٹی ہے۔ لوگ میرے بدلتے رویے کو دیکھنے لگے، کوئی کہتا اویس بدل گیا ہے، کوئی کہتا
شاید فکر زیادہ ہے، مگر سچ صرف میرا ضمیر جانتا تھا۔ میں بیٹے کے کمرے میں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتا۔ اذان کا وہ لمحہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا جب میری زبان رک گئی تھی اور بیٹی کی آواز نے مجھے ہلا دیا تھا۔ میں نورین کے چہرے پر بھی دیکھتا تھا کہ وہ کچھ سمجھنے لگی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ایک رات میں بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں نکل گیا۔ گلیاں سنسان تھیں، چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ میں ہر نکر پر جا کر آواز دیتا، بیٹی کہاں ہو؟ مگر جواب صرف ہوا کا شور تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ایک ایک گلی چھانتا، ہر دروازے پر نظر ڈالتا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ گھر واپس آتا تو نورین سوال کرتی، کہاں جاتے ہو ہر رات؟ میں جھوٹ بولتا، بس دوستوں کے پاس گیا تھا۔ وہ شکوہ بھری نظر ڈالتی اور چپ ہو جاتی۔ دن رات کی بے سکونی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں خود کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر بیٹی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ ایک رات میں برداشت نہ کر سکا۔ نورین بستر پر بیٹے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں نے اسے دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ اب مزید خاموشی ممکن نہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نورین مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا اویس؟ تم کچھ دنوں سے عجیب ہو گئے ہو، رات کو غائب رہتے ہو، دن کو خاموش، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے گہری سانس لی، دل دھڑک رہا تھا۔ نورین ہماری بیٹی گم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، بیٹا اس کی گود سے پھسلنے والا تھا۔ اس نے گھبرا کر بچے کو دوبارہ تھاما اور میری طرف گھورنے لگی۔ کیا مطلب؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ بازار میں کھوئی نہیں تھی، میں نے خود اسے دیا تھا۔ نورین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ کیا تم نے اپنی سگی اولاد کو بیچ دیا؟ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج گئی۔ میں نے آہستہ کہا، میں کمزور تھا نورین، میں تانوں سے ڈر گیا تھا۔ ایک جوڑا ملا تھا، اولاد سے محروم تھا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ چپ رہو اویس، ایک ماں سے اس کی بچی چھیننے والے کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تم نے میرا دل ہی نہیں، میرا وجود توڑ دیا۔ اس کے آنسو بارش کی طرح بہنے لگے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ وہ کھو گئے۔ میں نے ہر گلی چھانی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، اور تم جانتے تھے وہ کہاں ہے۔ تم جھوٹ بولتے رہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نورین مجھے معاف کر دو، میں پچھتا رہا ہوں، میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم باپ کہلانے کے قابل نہیں۔ اس کی چیخوں پر اماں اور ابا بھی کمرے میں آ گئے۔ اماں نے ہڑبڑا کر پوچھا، کیا ہوا؟ نورین ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اماں اویس نے ہماری بیٹی بیچ دی تھی۔ اماں کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیسا ظلم کیا تو نے اویس؟ ابا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولے، میں نے سوچا تھا تو میرا سہارا ہوگا، مگر تو نے اپنی ہی اولاد کا سودا کر دیا۔ کیا اللہ تجھے معاف کرے گا؟ اماں رو رو کر بد دعائیں دینے لگی۔ یا اللہ، اس نے رحمت کو بیچا ہے، اس کے نصیبوں سے سکون چھین لے۔ میں ان سب کے سامنے شرمندگی سے کھڑا تھا۔ نورین دیوار کے ساتھ لگ کر ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس نے بیٹے کو مزید زور سے سینے سے لگایا اور کانپتے آواز میں کہا، یہ بچہ بھی میں اکیلے پالوں گی، تمہارے اندر باپ نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے قدم بوجھل ہو گئے، کمرے کی فضا ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، میں جا رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے نکلوں گا۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، اب جا کے کیا کرے گا؟ جس دن وہ تڑپتی ہوئی تمہیں پکار رہی تھی، اس دن تمہارا دل نہ پسیجا؟ اب کس منہ سے ڈھونڈنے نکلے ہو؟ میں نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے، لیکن میرا ضمیر مجھے سکون نہیں لینے دے رہا۔ میں اسے ڈھونڈ کر ہی رہوں گا۔ نوری نے سرد لہجے میں کہا، یاد رکھو اویس، چاہے وہ مل بھی جائے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ صحن سنسان تھا، اندھیری رات پھیل رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کے پیچھے چاند چھپ رہا تھا۔ دل میں صرف ایک صدا گونج رہی تھی، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب سکون صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے، جب میں اپنی بیٹی کو تلاش کر کے واپس لاؤں۔ میں گلی میں نکلا تو ہوا تیز چل رہی تھی، چراغ بجھتے جا رہے تھے۔ دل میں ایک عزم تھا، مگر قدم بوجھل۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، میں نے جرم کیا ہے، مگر شاید اللہ مجھے موقع دے کہ اپنی غلطی کو کسی حد تک سدھار سکوں۔ گھر کی دہلیز پیچھے رہ گئی۔
ماں باپ کی بد دعائیں اور بیوی کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، مگر میں نے رخ اس راہ کی طرف موڑ لیا جہاں شاید مجھے اپنی بیٹی کا سراغ مل سکے، وہی بیٹی جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جدا کیا تھا۔ میں کئی دنوں سے شہر شہر پھر رہا تھا، کبھی بس اڈوں پر بیٹھتا، کبھی بازاروں کی گلیاں چھانتا، کبھی اسپتالوں کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ سکوں، مگر وقت گزر رہا تھا اور امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن عجیب سا اتفاق ہوا۔ میں ایک دوسرے شہر کی مصروف سڑک پر کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر ایک جوڑے پر پڑے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کے ہاتھ میں اسکول بیگ تھا اور وہ خوشی خوشی باتیں کرتی چل رہی تھی۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس کی پیشانی کی لٹ، چلنے کا انداز، سب کچھ مجھے اپنی بیٹی جیسا لگا۔ میں کپ کپا گیا، آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ دل کہہ رہا تھا یہ وہی ہے، میری بچی۔ وہ بچی اچانک رک گئی اور اپنے ساتھ چلنے والے شخص کا ہاتھ پکڑ کر لپٹ گئی۔ بابا، آج میں نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ اس کی معصوم ہنسی میرے دل میں تیر کی طرح چبھی۔ میں رک گیا۔ بابا، یہ لفظ میں نے کتنی بار اس کے لبوں سے سنا تھا، لیکن آج وہ کسی اور کو بابا کہہ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں قریب گیا اور لرزتی آواز میں کہا، بیٹی، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے الجھی ہوئی آواز میں کہا، یہ میرے بابا ہیں، آپ نہیں، اور مزید زور سے اپنے نئے باپ کے ساتھ لپٹ گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں قدم پیچھے ہٹانے ہی والا تھا کہ اس شخص نے مجھے گھورا۔ کون ہیں آپ؟ اس کی آواز سخت تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میں اس کا سگا باپ ہوں۔ وہ شخص غصے سے آگے بڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ باپ؟ اس نے میرا کندھا زور سے پکڑا۔ جس دن یہ بچی روتی ہوئی بابا بابا پکار رہی تھی، اس دن تم نے اسے میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ تم نے اسے بیچ دیا۔ اب کس منہ سے اسے اپنی اولاد کہہ رہے ہو؟ میں خاموش کھڑا رہا۔ میرے ہونٹوں پر الفاظ نہیں تھے، صرف دل میں ایک زخم تھا جو اور گہرا ہو رہا تھا۔ وہ شخص مزید سخت لہجے میں بولا، میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے، کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ میری اپنی نہیں۔ میں نے اسے کھلونے دیے، تعلیم دی، پیار دیا، اور تم نے اسے چند پیسوں میں بیچ ڈالا۔ اس کے الفاظ میرے سینے کو چیرتے جا رہے تھے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو، میں کمزور تھا، میں اندھا تھا، میرا ضمیر اب مجھے جینے نہیں دیتا۔ مجھے میری بچی واپس کر دو۔ بچی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر اپنے نئے باپ سے لپٹ کر کہا، بابا، یہ آدمی کون ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں؟ اس شخص نے اسے سینے سے لگا اور بولا، بیٹی، یہ پاگل ہے، اسے چھوڑ دو، تم صرف میری ہو، میں ہی تمہارا باپ ہوں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، ایسا مت کہو، مجھے ایک موقع دو، میں اسے اپنی گود میں لینا چاہتا ہوں، بس ایک بار۔ وہ شخص آگے بڑھا اور غصے سے بولا، ہاتھ بھی مت لگانا، تم جیسے لوگ باپ کہلانے کے لائق نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے سالوں میں اس کے لیے سب کچھ کیا، تم نے صرف اسے رلایا۔ میں سڑک پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی، سب حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ہچکیوں میں بولا، میں گناہ گار ہوں، اللہ کے سامنے، انسانوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، سب کے سامنے، مجھے معاف کر دو۔ وہ شخص اور سخت لہجے میں بولا، معافی؟ تمہیں معافی کا حق نہیں، تم نے رحمت کو رد کر دیا۔ یہ بچی میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ بچی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ بابا، یہ کیوں روتا ہے؟ وہ شخص بولا، بیٹی، یہ تمہارا بابا نہیں، تمہارا بابا میں ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لمحہ شاید میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ میں اپنی ہی بیٹی کو پہچاننے آیا تھا، مگر اس نے خود ہی کہہ دیا تھا، یہ میرے بابا ہیں، آپ نہیں۔ میرے ہاتھ اب بھی جڑے ہوئے تھے۔ میں نے آخری بار کہا، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دو کہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں۔ وہ شخص تلخی سے ہنسا، کفارہ؟ اولاد بیچنے والے کے لیے کوئی کفارہ نہیں۔ جاؤ، اپنی دنیا سنبھالو، یہ بچی اب میری ہے۔ میں زمین پر گرا ہوا تھا اور وہ آدمی بچی کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے آخری بار پکارا، بس ایک بار، مجھے اپنی بیٹی سے ملنے دو۔ وہ رکا، پیچھے مڑا، اس کی آنکھوں میں سختی اور دکھ دونوں تھے۔ اس نے قریب آ کر کہا، یاد رکھو، یہ اب میری بیٹی ہے، میں نے اسے اپنی جان سے زیادہ چاہا ہے، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کبھار تمہیں اسے ملنے دوں گا۔
مگر اسے واپس دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس اس کا حق تھا، مگر تم نے خود چھوڑ دیا۔ میں نے سر جھکا دیا، میرے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ آگے بڑھا، بچی کو گاڑی میں بٹھایا اور چلا گیا۔ میں دیر تک سڑک پر کھڑا ان کے پیچھے جاتا ہوا دھواں دیکھتا رہا۔ کچھ دن بعد وہ شخص اپنا وعدہ نبھانے میرے گھر آیا۔ نورین کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی نورین نے دروازہ کھولا، سامنے وہی بچی کھڑی تھی۔ نورین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دوڑ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ میری بچی! بیٹی نے لمحے بھر کے لیے حیرت سے ماں کو دیکھا، پھر فوراً لپٹ گئی۔ امی! اس کی زبان پر یہ لفظ آیا، نورین کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ روتی رہی، اس کے بال سہلاتی رہی۔ میں نے کہا تھا میری بچی مجھے پہچان لے گی۔ میں دروازے کے قریب کھڑا تھا، میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے قدم آگے بڑھایا، دل چاہا کہ اپنی باہوں میں لے لوں، اس کے ننھے ہاتھ تھام لوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، بیٹی! اس نے میری طرف دیکھا، لیکن اس کی نظریں بدل گئیں۔ اس نے ماں کی باہوں کو مزید مضبوطی سے تھام لیا اور رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ میرے دل میں تیر سا لگا۔ میں نے سوچا، یہی تو ہے وہ سزا جو مجھے ملنی تھی۔ میں نے اسے کبھی باپ کی محبت نہیں دی، اس لیے آج وہ مجھے اپنا باپ نہیں مانتی۔ نورین نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ یہ لمحہ بھی تمہاری وجہ سے کٹھن ہو گیا ویس۔ اگر تم نے اسے کبھی اپنایا ہوتا تو آج یہ تمہیں خود پہچان لیتی۔ وہ آدمی بولا، دیکھ لیا، یہ تمہیں باپ نہیں مانتی۔ تم نے جب اسے بیچ دیا تھا تب تم نے اپنا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ میں نے اسے پیار دیا، اس لیے یہ مجھے اپنا باپ مانتی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس کبھی کبھار اسے دیکھنے دیا کرو۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تم دیکھ سکو گے، لیکن یاد رکھو یہ تمہاری نہیں رہی، یہ صرف اپنی ماں سے جڑی رہے گی، تم سے نہیں۔ نورین نے اپنی بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میری جان، میں تمہیں کبھی نہیں بھولی تھی، میں ہر روز تمہیں یاد کرتی تھی۔ بیٹی نے معصومیت سے کہا، امی میں بھی آپ کو چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہ جا سکا۔ بیٹی کچھ دن ہمارے پاس رہی۔ نورین اسے گود میں لے کر کھلاتی، کہانیاں سناتی، پیار کرتی، لیکن جب بھی میں قریب جاتا وہ مجھ سے فاصلہ بنا لیتی۔ ایک دن میں نے پھر کہا، بیٹی میں تمہارا بابا ہوں۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، میرے بابا وہ ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے، آپ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ سچ ہے۔ میں نے اسے کبھی باپ کی محبت نہ دی تھی، تو آج وہ مجھے کیسے اپنا باپ مان لیتی۔ چند دن بعد وہ آدمی دوبارہ آیا اور اسے واپس لے گیا۔ نورین کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، وہ بیٹی کو بار بار گلے سے لگاتی۔ بیٹی بھی ماں سے لپٹ گئی اور کہا، امی میں آتی رہوں گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، میں دروازے پر کھڑا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا کہ بیٹی ماں کی طرف مسکرا رہی تھی، لیکن میری طرف نہیں۔ اس نے میری آنکھوں سے نظریں چرا لیں۔ میں سڑک پر کھڑا رہا، گاڑی دور ہوتی گئی اور میں اس کی دور ہوتی تصویر کو دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خود سے کہا، آج میرے پاس وارث ہے، بیٹا ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ وہ سکون اس دن گیا تھا جب میں نے اپنی بیٹی کو بیچ دیا۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور میں نے رحمت بیچ ڈالی۔ ڈرامہ اس لمحے ختم ہوا جب میری آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ بیٹی کی دور ہوتی تصویر دھند میں گم ہو گئی۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی قدر نہ کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جو باپ اولاد کو ٹھکراتا ہے وہ ساری زندگی سکون سے محروم رہتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔